جو آج ہم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کر رہے ہیں، تلبیہ ہوتا ہے حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک رب ذوالجلال کے لیے بھی ہے اور لبیک سیدہ آمنہ کے لال کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے لبیک ہے۔ اور بخاری شریف میں بار بار آئی ہے حدیث، حضرت معاذ بن جبل، حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بخاری کی ایک حدیث میں 4 بار لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب سرکار فرماتے تھے یا ابا ہر، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو لبیک کہنا شرک ہوتا تو سرکار فوراً روکتے تھے کہ صحابہ لبیک اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تم کیوں مجھے لبیک کہہ رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ہمیں قرآن نے جیسے رب کی اطاعت کا حکم دیا ہے، رب کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور جو سرکار کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے وہ لبیک اللہم لبیک کا ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے انا مقیم علی طاعتک، محبوب ہم نے آپ کی اطاعت پہ ڈیرا لگا لیا، ہم پکے آئے ہیں، ہم جائیں گے نہیں، ہم یہ دین چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ اس بنیاد پر عقیدہ توحید و رسالت، یہ اس نعرے سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگ روکتے رہے، اور عجیب بات ہے ابھی ہم ہو کے آئے ہیں عمرہ شریف سے، حرمین شریفین کی زیارت سے، آخری تاریخ میدان میں جبل الرمات پر دعا کی جو لائن چلی اور لبیک کے نعرے بلند ہوئے، تو ہم جا رہے تھے، ساتھ جو دوست تھے وہ سارے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے تھے، تو ایک نجدی دور سے اتنی آواز اس کی پہنچی کہ لیش لبیک یا رسول اللہ، تو لبیک اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک کہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی یعنی نجدی سوچ کا ذکر کیا اپنی تقریروں میں، اور وہاں بھی اس حقیقت کو بیان کیا، اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ لبیک کے اس جھگڑے کی آپ نوبت کی نہیں، اس واسطے کہ تم سارے جانتے ہو کہ جب یمن کی جنگ شروع ہوئی تو جو سعودی ریالوں پہ یہاں پلنے والے ہیں انہوں نے سعودی عرب کی حمایت میں ریلیاں نکالے، اور ان کے پوسٹر بھی لگے، بینر بھی لگے، اخبارات میں بھی ان کے وہ بینر چھپے، اور لکھا کیا تھا؟ لبیک یا خادم الحرمین، لبیک یا خادم الحرمین، لبیک یا خادم الحرمین۔ اب خادم الحرمین بیٹھا ہے الریاض میں، اور اس کے ریالوں پر چلنے والے اسلام آباد میں اس کو لبیک کہہ رہے ہیں، تو حرم کے گونگے مفتیوں کو ہوش نہ آیا کہ کتنا بڑا ہم شرک کر رہے ہیں کہ خادم الحرمین کے لیے لبیک کہا گیا۔ ان لوگوں نے چپ اختیار کی، بلکہ خود مفتیوں نے کہا، خود ملاؤں نے کہا، ان کے ٹکڑوں پہ چلنے والوں نے خود حرمین خادم الحرمین کے لیے لبیک کے لفظ بولے۔ تو میں نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، تم لبیک یا خادم الحرمین کہو، ہم لبیک یا سرور کونین کہیں گے۔ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لبیک کو خود سرکار کے سامنے بولا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بدعتی یہ لوگ ہیں جنہوں نے حرمین میں اس خادم کے لیے اپنے لبیک کو گھڑا ہے، ہم نے گھڑا نہیں، ہم نے صحیح بخاری سے پڑھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جو صدا بار بلند ہوئی، سرکار نے جس کی رجسٹریشن دی، ہم نے نہ لفظ بدلا، نہ حرف بدلا، نہ زیر زبر کو بدلا، ہو جو بولے سرکار کا جملہ، سرکار کے دربار کا جملہ، اسے ہی سنی کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بیان توحید ہے، اور واضح کر رہا ہے کہ جو سرکار تک پہنچا ہے وہی پروردگار تک پہنچے گا۔